نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا من النار یوم القیامہ، کہ جس نے نماز کی محافظت کی، جس نے نماز ادا کی پابندی کے ساتھ، تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کانت لہ نورا، تو اس کے لیے نور ہوگا، وہ برہانا، اور دلیل ہوگی اس کے لیے، یہ نماز بطور دلیل ہوگی، و نجاتا من النار، اور یہ آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی، اور کہہ رہے ومن لم یحافظ علیہا، اور جو شخص نماز کی محافظت نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، لم تکن لہ نورا ولا نجاتا ولا برہانا، تو نہ اس کے لیے نجات ہوگا، نہ ہی برہان ہوگا، نہ ہی نور ہوگا۔ یعنی جو شخص نماز کی محافظت نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، تو یہ جو نماز ہے نہ اس کے لیے نور بنے گا، نہ ہی اس کے لیے برہان دلیل بنے گا، اور نہ ہی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اس کے ساتھ اور کیا ہوگا وہ آگے بتایا جا رہا ہے، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بْنِ خَلْفٍ، یہ ایسا شخص قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو دنیا کے سب سے برے، سب سے جو شریر اشرار مانے گئے، کرمنلز مانے گئے، ان کے ساتھ ہوگا۔ قارون کو جس کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، اور اسی طرح فرعون و حامان کو دریا نیل میں غرقاب کر دیا گیا۔ ابی بن خلف جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں نیزہ مارا تھا، تو ایک مکے کے قریب ایک مقام پر جا کر وہ ہلاک ہو گیا تھا، جہنم رسید ہو۔ تو اتنے جو برے لوگ ہیں، کرمنل لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بے نمازی ہوگا۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اسے قید خانے میں ڈالا جاتا ہے، لیکن جب اس کو کسی کرمنل جو سب سے خطرناک کرمنل ہو اس کے ساتھ اگر اس کو ڈال دیا جائے تو اس کے لیے ڈبل عذاب ہو، ڈبل سزا ہو جائے گی اس کے لیے۔ بھائی ایک تو مجھے سزا مل رہی ہے، لیکن ایک دوسری سزا یہ مل رہی ہے کہ کرمنلز لوگ کے ساتھ میں ہوں۔ تو اسی طرح جو بے نمازی ہوگا تو دنیا کے جو سب سے بڑے کرمنلز ہو، فرعون، حامان، قارون، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا اس کا۔ تو ہمیں نماز کی محافظت کرنی چاہیے، اور جو سر نماز کی محافظت کرے گا تو یہ نماز بطور نور، بطور برہان، بطور نجات اس کے لیے یہ نماز اس کے لیے ثابت ہوگی۔ تو ہمیں نماز کی محافظت کرنی چاہیے۔ تو نماز کی محافظت کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن نماز ان کے لیے نور، برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور اسی طرح چھٹا سب سے بڑا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ نماز ادا کرنے سے انسان جنت میں جائے گا، یعنی یہ نماز جنت میں داخلے کا انٹرنس کا سبب بنے گا۔ اور اس کا اس بات بھی اللہ تعالیٰ کی اس قول سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ جو لوگ نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے، یعنی یہی لوگ جنتوں میں ریسپیکٹڈ لوگ ہوں گے۔ یعنی ایسے لوگوں کی عزت کی جائے گی، یعنی یہ لوگ جنت میں ہوں گے لیکن ریسپیکٹ لوگ ہوں گے، ریسپیکٹڈ لوگ ہوں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آگے بتایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ جو لوگ نماز کی محافظت کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، یہی لوگ وارث ہوں گے، یعنی یہی لوگ ایسے وارث ہوں گے، ایسے مالک ہوں گے، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ، جو فردوس کے مالک ہوں گے، یعنی جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن پھر جنت کے مالک بھی بنیں گے۔ پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے ہی ہوں گے، پھر اس جنت کے اس فردوس کے مالک بھی ہوں گے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو نماز ادا کرنے سے کیا ہوگا، انسان جنت میں جائے گا، جنت میں داخلے کا سبب ہی نماز بنے گی، اور جو سب نماز نہیں ادا کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھا فوائد جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نماز ادا کرنے سے ایک بندہ، ایک انسان بے حیائی اور برائی سے محفوظ رہتا ہے، اس کو جسمانی روحانی سکون ملتا ہے، اور اس طرح ایک جسمانی ورزش ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے لیے نماز بطور نور ہوگا، برہان ہوگا، نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اسی طرح جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ یہ تمام تر فوائد ابھی ہم نے